بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، خلیفہ ہارون رشید عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف ہارون رشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لی۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے آمادہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہو سکے۔ ایک رات ہارون رشید شدید پریشانی کے عالم میں تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پریشانی کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کا وزیر اور اس کا استاد بھی تھا۔ یحییٰ بن خالد نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ بن خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائیے جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرایا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں سے ایک داستان پڑھی تھی۔ یہ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد محترم فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ بادشاہ سلامت، کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں۔ شیر نے بندریا کی بات سن کر حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے اس کا بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام بھی کرتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل آئی، شیر کے قریب پہنچی اور بندریا کا بچہ اٹھا کر آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا، لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ بن خالد رکا، اس نے سانس لیا اور خلیفہ ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن کے بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی۔ بندریا کو غصہ آیا اور اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں۔ اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے، لیکن یہ آفت آسمانی ہے۔ یہاں بادشاہ نہ بنے بلکہ آپ فقیر بن جائیے، یہ آفت خود بخود رک جائے گی۔ میرے محترم عزیز دوستو، دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے در پہ جھکانا ضروری ہوتا ہے۔ گڑ گڑا کر
اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ضروری ہوتی ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کو کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیے، اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجیے اور اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔